وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ترمذی جلد 4 صفحہ 207 حدیث نمبر 2465. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا کی دھومیں مچاتا ربیع الاول کرم فرما ہو چکا ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا حسن رضا خان جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں صحاب رحمت باری ہے باروی تاری کرم کا چشمہ جاری ہے باروی تاری ولادت سے بھاری ہے باروی تاری کرم کا چشمہ جاری ہے باروی تاری حسن ولادت سرکار سے کا چشمہ جاری ہے باروی تاری. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کیجیے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحابہ کی نعتیں کہ آج کے سلسلے میں ہم خلیفہ سیوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنیں گے. سبحان اللہ. جن کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی
جوڑا نور کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے، ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری کا نکاح بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ ان کا خاندانی شجرہ عبد مناف پر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آغاز اسلام میں آپ نے دامن اسلام میں آنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے صاحب الہجرتین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 مرتبہ جنت خریدی، بہت سخی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت حیا فرماتے تھے، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں۔ منبر پر تشریف فرما ہو کر اللہ کے حبیب نے فرمایا عثمان کہاں ہیں؟ آپ اٹھے، عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا پاس آؤ، حاضر ہوئے، سینے سے لگایا، آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ان کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کی شان کا بیان مزید پڑھنا ہو تو خلفائے راشدین مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس سے پڑھیے۔ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، اس سے پڑھیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا بیان پڑھنا ہو تو با حیا نوجوان سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو آپ نے نعتیہ اشعار کہے سنیے۔ یہ سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں لا اغوالی یا ابن المغیرہ فی الذی تقول ولکنی باحمد واثق۔ اے ابن مغیرہ، جو تو کہتا ہے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں۔ یہ غالباً ولید بن مغیرہ کی بات ہے جو کہ گستاخ رسول تھا اور گستاخی کے نتیجے میں عبرت ناک موت مرا تھا۔ عجائب القرآن میں اس کا واقعہ لکھا ہے۔ مزید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں رسول عظیم الشان یتلو کتابہ لہ کل من یبغی التلاوۃ وامق۔ وہ عظیم الشان رسول اپنی اس کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا اس کا عاشق ہو جائے۔ محب علیہ کل یوم حلاوۃ وان قال قولا فالذی قال صادق۔ وہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے سب پیار کرتے ہیں، سب حب کرتے ہیں، وہ محبوب ہوتا ہے۔ ان پر ہر روز حلاوت و تازگی ہے، اور اگر کوئی بات کہیں تو یقیناً وہ سچی ہے۔ فیا ربی انی مؤمن لمحمد وجبریل اذ جبریل بالوحی طارق۔ یا رب، بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل پر ایمان لایا، کیونکہ جبریل وحی کو لانے والے ہیں۔ وما نزل الرحمن من کل آیت لہا کل قلب حین یذکر خافق۔ اور اللہ رحمان عز و جل نے جو آیات کو بتدریج نازل کیا، ان آیات کے لیے اسرار و رموز ہیں کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہر دل دھڑکنے لگتا ہے۔ من الخوف مما ينذر اللہ خلقہ اذا صد عن آیات للعرش وامق۔ اور وہ خوف پیدا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالی اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے، اور جب عرش والے کی نشانیوں سے اس کو روکا جائے تو یہ دل محبت کرنے لگتا ہے۔ ترى الناس ضلالا وقد ضل سعيه وبالخير مغبون وبالشر سابق۔ اور تو لوگوں کو گمراہ دیکھے گا اور ان کی کوشش بھی ختم ہو گئی، اور بھلائی کے ساتھ دھوکہ کھانے والے ہیں اور شر کے ساتھ سبقت کرنے والے ہیں۔
میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شان مصطفیٰ بیان کی، سبحان اللہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب کہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ سچے ہیں، اور کیسے سچے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے، جو آپ بات فرما دیں وہ بھی ہو جاتی ہے سچی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 3399۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جبل احد پر تشریف فرما ہوئے، اس عاشق رسول پہاڑ پر، تو وہ ذوق میں ہلنے لگا، تو فرمایا ٹھہر جا، کیونکہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں۔ نبی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دو شہید، عثمان غنی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما۔ اور اعلیٰ حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کا ذکر کتنی محبت سے کرتے ہیں، سنیے۔ ایک ٹوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچے، آپ کا دین سچا، آپ پر جو کلام نازل ہوا وہ سچا، آپ کا رب سچا، آپ کا پیغام سچا، آپ کا ہر قول مبارک سچا۔ آئیے میں آپ کو قرآن سناؤں، سورہ انعام کی آیت نمبر 33، ترجمہ کنز الایمان سے، اور پھر تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ ارشاد ہوتا ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابو جہل کا ایک دوست اخنس ابن شریق ابو جہل کو تنہائی میں لے گیا اور اس سے پوچھا، سچ بتا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں؟ میں کسی سے نہ کہوں گا۔ ابو جہل بولا کہ ہیں تو وہ بالکل سچے، ان کی زبان سے جھوٹ کبھی نکلا ہی نہیں، مگر میں اس لیے انہیں نہیں مانتا کہ ان کے خاندان یعنی قصا کی اولاد میں تمام شرافتیں جمع پہلے ہی ہیں، اب اگر نبوت بھی ان میں پہنچ گئی تو باقی قریشیوں کے لیے کیا بچا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتری۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم تو اس کتاب کو جھوٹا کہتے ہیں جو تم لائے ہو۔ رب نے فرمایا، اے حبیب یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، مجھے کہتے ہیں۔ مزید مفتی صاحب نے لکھا
بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اس کے تحت، کیونکہ آپ کو تو صادق یعنی سچا، امین امانت دار، عقیل عقل والے، فہیم فہم والے مانتے تھے اور مانتے ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے کمال کا انکار کرے وہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد، اچھے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء،